علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دے کے مبعوث کیا جو قیامت تک رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، اور جو اس پہ عمل کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے اس دین سے روگردانی کی وہ دنیا اور آخرت میں نامراد اور ناکام ہوں گے۔ یہ دو آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، 23واں پارہ سورہ زمر کی یہ 17 اور 18 دو آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم معاملے کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ ایسا سمجھیں کہ یہ دین کی بنیاد ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ تعلیم ہے جس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، لوگوں کو جس پہ عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی بھیجے، اور ان کو یہی حکم تھا کہ لوگوں کو طاغوت کی عبادت سے
پھیر کے طاغوت کی عبادت سے بچا کے اللہ کی عبادت کی طرف لگانا ہے. اور اسی بات کا یہاں تذکرہ ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد. وہ لوگ جو طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ ان کے لیے بشارت ہے. فبشر عباد اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کو اپنا لیا اور اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دی ان کے لیے بشارت ہے. اور وہی میرے بندے ہیں جو بشارت کے قابل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء دنیا میں مبعوث کیے ان سب کی دعوت یہی تھی کہ اے لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو. طاغوت ہر اس چیز کو طاقت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتی ہے. وہ جو بھی ہوگا وہ طاغوت ہے. اور جو طاغوت کی عبادت سے بچتے ہیں اصل انسان وہی ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق اللہ نے جو کی ہے وہ اپنی عبادت کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت سے ہٹ کے طاغوت کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے تو ایسا سمجھے کہ اس انسان نے اپنی تخلیق کے مقصد کو ہی پہچانا نہیں. اور وہ انسان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں جس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں پہچانا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے اور ایک قسم وہ ہے جن کی دوستی شیطان کے ساتھ ہے. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں کھپا دی، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دوست ہے، ان کو جہالت، کفر، بدعت اور ہر قسم کی گمراہی کے اندھیرے سے نکال کے دین کی، ایمان کی روشنی کی طرف لے آتا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم. اور یہ جن مومنوں کو قیامت کے دن نور ملے گا ان کا دایاں بایاں آگے پیچھے نور کی روشنی ہوگی. یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دی. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم. ان کے لیے بشارت ہے. اور ان کے مقابل جو اولیاء شیطان ہیں
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جنہوں نے اپنی دوستیاں شیطان کے ساتھ بنا لی، یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے طاغوت کو اپنا معبود بنا لیا۔ وہ طاغوت شیطان کی صورت میں بھی ہے، اقتدار کی صورت میں بھی ہے، اور وہ طاغوت کفر کی صورت میں بھی ہے، کتوں کی صورت میں بھی ہے، یعنی جو چیز اللہ کے راستے سے انسان کو روک دیتی ہے وہ طاغوت ہے۔ جنہوں نے اپنا دوست طاغوت کو بنا لیا، ان کے لیے قیامت کے دن اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیزوں کی وضاحت کی ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے اندھیرے ہوں گے۔ اور انسان کو جو چیز کفر سے بچانے والی ہے، قیامت کے دن جو فائدہ دینے والی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، اور وہ تخلیق کا وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا۔ جس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی ایک دو چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے طاغوت کی عبادت سے بچ کے اللہ کی عبادت کی طرف آنا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا ہے اور ان کو بشارت دی ہے۔ اور دوسری چیز ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو بات سنتے ہیں، ہر قسم کی بات کو سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد پھر تحقیق کرتے ہیں، اور ان باتوں میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہاں آپ موجودہ دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کتنے مسالک ہیں؟ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے۔ تو ایمان ہمیں، قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم بات ہر ایک کی سنو۔ شیعہ اپنی بات کرتا ہے، دیوبندی اپنی بات کرتا ہے، بریلوی اپنی بات کرتا ہے، بات سننے میں کوئی حرج نہیں، ہر ایک کی بات سنیں۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو بات سنتے ہیں، بات سننے کے بعد فیتبعون احسنہ، اچھی بات کی تابعداری کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے لے جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اب میں یہاں مثال کے طور پہ چند باتیں کہتا ہوں کہ ہم نے ایک بات سنی، اور وہ بات کیا تھی
امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. سن لی بات. اور بریلوی کا بھی یہی موقف ہے, دیوبندی کا بھی یہی موقف ہے. الذین یستمعون القول, بات ہر ایک کی سنو. جب ہم نے تحقیق کی, احادیث کی کتابوں کو دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا, تو آپ کا فرمان ہمیں ملا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جو شخص کی نماز نہیں ہے جو امام کے پیچھے یا کسی حالت میں بھی, وہ اکیلا ہو, امام کے پیچھے ہو, جماعت میں ہو, غیر جماعت کے ہو, اور نماز کوئی بھی ہو, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے. اور اب تمام باتوں سے اچھی بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ فإن أحسن الحدیث کتاب اللہ, تمام باتوں سے بہترین بات کتاب اللہ کی ہے. یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ کیوں جی, کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ قرآن, اللہ کی کتاب ہے. ان احسن الحدیث کتاب اللہ, تمام باتوں سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے. واحسن الہدی ہدی رسول اللہ, اور تمام طریقوں سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, بات ہر ایک کی سنو, لیکن مانو کس کی؟ جو بات اچھی ہے. اور سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے. تو مبارک ہو آپ کو اہل حدیثو, آپ کے حصہ میں اچھی بات آئی ہے. اور یہ وہی بات ہے جو تمام ائمہ نے بھی کی ہے. امام مالک رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, اور پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, ان تمام کا موقف یہی ہے, جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے, ہماری باتوں کو چھوڑ دو, ہماری بات تسلیم نہ کرو. اور آج ہمارے اس ماحول میں لوگ طلاق دیتے ہیں نا, اور ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. اب ہم ہر ایک کی بات سنتے ہیں. دیوبندی کہتا ہے کہ یہ تینوں ہو گئی, بریلوی کہتا ہے تینوں ہو گئی. ہم نے ہر ایک کی بات کو سنا, اور ہر ایک کی بات کو سننے کے بعد جب اس کو تولا گیا, کس کے ساتھ تولا گیا؟ قرآن اور حدیث کے ساتھ تولا گیا. تو قرآن حدیث میں کیا ملا؟ رسول اللہ کے فرمان میں کیا ملا؟ کہ ایک مجلس کی 3 طلاق, وہ 3 نہیں ہوتی, 1 ہوتی ہے. افیتبعون احسنہ کا تقاضا کہ الذین یستمعون القول, بات ہر ایک کی سنو, لیکن ماننا کیا ہے؟ جو بات سب سے اچھی ہے. فیتبعون احسنہ, جو اچھی بات کی تابع داری کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں, یہی لوگ عقل مند ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تقاضا اور قرآن
तकादा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, उनकी नाफरमानी करके अपने अमाल को ज़ाया न कर बैठना। और इसी तरह वो रातें जिनको आम तौर पे बुलाया गया है, ये जो 15 शाबान जिसको शब बारात कहते हैं, अब हमने मज़ामीन पढ़े, हमने बातें सुनी, तकारीर सुनी, लेकिन जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को देखते हैं, अल्लाह के कुरान को देखते हैं, तो अल्लाह का कुरान ये कहता है कि शब बारात की वो फजीलत नहीं है जो बयान की जाती है। वो फजीलत किसकी है? वो शब कदर की फजीलत है। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। कि वो रात जिसमें तकदीर के फैसले होते हैं, जिसमें रिज़्क़ तकसीम किया जाता है, जिसमें साल भर के कामों का फैसला किया जाता है, वो लैलतुल क़द्र है। तो हमने किसकी बात मानी? फ़यत्तबिऊना अहसना, जो अच्छी बात थी हमने उसकी तायीद की, उसकी इत्तिबा की। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल आपने अपनी रसालत को कैसे पहचाना? तो आप फरमाते हैं कि 2 फरिश्ते आए, मैं सोया हुआ था, आके पूछने लगे क्या ये वही है जिनकी तरफ हमें भेजा गया? दूसरे ने कहा हाँ ये वही है। उनके पास तराजू था, उन्होंने तराजू के एक पलड़े में मुझे रखा और दूसरे पलड़े में दूसरे आदमी को रखा। मेरा वजन किया गया, मेरा पलड़ा भारी निकला। फिर 10 का मेरे साथ वजन किया गया, मेरा पलड़ा फिर भी भारी निकला। फिर 100 का, 1000 का, हत्ता के वजन करते करते जब मेरा हर बारी मेरा पलड़ा भारी निकलता तो दूसरा फरिश्ता कहता है इनका वजन क्या करते हो? अगर एक पलड़े में पूरी कायनात हो और एक पलड़े में मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, आपका वजन फिर भी भारी होगा। नतीजा क्या निकला? जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसी तरह आपकी बात का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जहां रसूलुल्लाह की बात आ जाएगी फिर किसी और की बात नहीं मानी जाएगी। हमारी यही दावत है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह के बंदो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी उम्मती को न लाओ। हम तो ये कहते हैं उम्मती क्या, यहाँ 1,24,000 पैगंबर आ जाए, उनकी बात एक तरफ हो और एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात हो, तो अमल किस पे करना होगा? अमल किस पे करना होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे। ये हमारा ईमान का तकाज़ा है। हमें ईमान यही दावत देता है। काश के हमारे अंदर ये जज्बात पैदा हो जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु ताबान लिमा जितु बिही। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। ये है अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। वो लोग जो बात हर एक की सुनते हैं, लेकिन अमल किस पे होता है? जो सबसे अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात अल्लाह की बात है, और सबसे अच्छी बात
محمد رسول اللہ کی بات ہے، ان سے بڑھ کے کسی اور کی بات اچھی نہیں ہو سکتی، نہ ان سے بڑھ کے کسی اور کی بات سچی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر جو بات کہتا ہے دین کے معاملہ میں وہ وہی ہوتی ہے جو میری طرف سے ہوتی ہے، اپنی طرف سے وہ کوئی بات کہتے ہی نہیں۔ لہذا ہمارا ہر عمل، ہم یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ ہر عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، اور ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی ہماری رہنمائی کرے کہ تمہارا یہ عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، ہم کوئی دیر نہیں لگائیں گے، ہم اسی وقت اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر کسی اور کی بات وہاں نہیں چلنی۔ یہی تعلیم تھی ائمہ کرام کی۔ اماموں کا احترام اپنی جگہ، امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا شان بہت ہے، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن ان کی اطاعت نہیں۔ اطاعت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں یہی بات سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔